اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ یعنی مسلمان کی زندگی اگر چاہ رہا ہے نا، مسلمان زندگی، میری زندگی کامل ہو جائے اور کامیاب زندگی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور صبر اور شکر پر یہ چیزیں اگر ہوں گی تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی، عبادت کریں، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اب صبح کو ہم سو رہے ہیں، ادھر مسجد کا مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، ابھی کتنی اچھی نیند آتی ہے صبح کے وقت میں، تو ہم کیا کریں؟ لحاف کو اٹھا کے پھینک دیں اور اس ٹھنڈ پر صبر کریں۔ یہ صبر ہو گیا۔ اب جا کے وضو بنائیں گے، نماز پڑھیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، تو یہ صبر ہو رہا ہے۔ تو صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت میں جو بھی تمہیں تکلیف ہوگی، جو بھی تمہیں اٹھانا پڑے گی، اس میں صبر کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے رکیں، گناہوں سے رکنے، گناہوں سے رکنے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام مت کرو، تو ہم اس کام سے رک گئے، تو یہ بھی عبادت ہے اور صبر ہے۔ اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ بہت سے ہیں نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں، ہر ہمارے دل میں جو تمنا پیدا ہوئی اس کو ہم پورا کرنے لگے، سمجھ لو اس سے رک جائیں اگر جائز نہیں ہے تو۔ اور نماز، چونکہ نماز تمام عبادت کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے، نماز جو ہے سب سے زیادہ بہترین اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے مددگار ہے، اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہمیں صبر سے بھی مدد طلب کریں، عبادت کریں اور گناہوں سے بچیں، اور اپنی خواہشوں کو پورا نہ کریں جو ناجائز ہوں، اور نماز سے بھی مدد طلب کیے۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی باطنی کام، باطنی کہتے ہیں چھپا ہوا، یعنی صبر جو ہے ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا، اندر سے ہی تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا، اور ظاہری کام میں سب سے سخت کام مشکل ہے، نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت کوئی کام پیش آتا، کوئی پریشانی کی گھڑی آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے کی صورتیں ہیں، یہ نماز ہوتی ہیں، اگر پریشان حال ہو تو یہ نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، بالصبر والصلاۃ، صبر پہلے کہا، نماز بعد میں کہا کہ پہلے صبر سے نماز، صبر سے مدد چاہو، پھر نماز سے مانگو، یعنی نماز کا ذکر بعد میں آ رہا ہے اور صبر کا پہلے آ رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب تک ہم صبر نہ کریں گے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ نماز سے پہلے ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ اب آدمی کوئی کام کر رہا ہے،
کہیں جاب کر رہا ہے یا کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، تو اب وہ پہلے اپنی دکان کو بند کرے یا دکان پہ کسی دوسرے کو بٹھائے، اپنے اس کام کو روکے، یعنی اس کام کو روکنے پر صبر کرنا پڑے گا اسے. ارے یار میں نماز پڑھنے جاؤں گا، 15-20 منٹ ویسے ہی کسٹمر چلے جائیں گے. تو پہلے اسے گا کہ مجھے 15-20 منٹ نماز کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے وہ صبر کرے گا، اس کے بعد نماز پڑھے گا جا کے. تو نماز سے پہلے آتا ہے صبر. جب تک انسان صبر نہیں کرے گا تب تک وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. ہم کیا کرتے ہیں، صبر ہی نہیں کر پاتے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو ہر کام سے پہلے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایھا الذین بالصبر، یعنی صبر سے مدد چاہو، والصلاۃ، اور نماز سے. تو پہلے صبر بتایا، تو نماز جو پڑھ رہے گا انسان، تو نماز سے پہلے اسے صبر کرنا پڑے گا. جو صبر نہیں کرے گا اس کی نماز وہ پڑھ ہی نہیں پائے گا. تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں دور کر کے آسانی فرمائے گا. اور فرمایا صبر کی تعریف. اب صبر کہتے کسے ہیں؟ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا. صبر کا معنی ہے نفس کو، یعنی اپنے آپ کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو. صبر کا کیا معنی ہے؟ نفس کو، یعنی اپنے آپ کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے ارمانوں کو، اپنے من کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہے. یعنی شریعت بھی کہہ رہی ہے کہ اس سے رک جاؤ، اور عقل بھی کہہ رہی ہے اس سے رک جاؤ. تو اس چیز کو رک رہے ہیں نا، یا نفس ہو تو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو. یعنی مطلب یہی ہے، شریعت اگر کہہ رہی ہے کہ اس کام سے رک جاؤ تو اس سے رک جاؤ، تو یہ صبر ہے. صبر کی کئی قسمیں ہیں، کئی طریقے کا صبر ہوتا ہے. 2 طریقے کا صبر. نمبر 1 بدنی صبر، جیسے بدنی مشقت پریشانی برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا. یعنی بدن کی جو، اب جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے جاتے ہیں، پہلے وضو بنانا پڑتا ہے، وضو بنانے کے بعد ہاتھ پیر ہمارے چل رہے ہیں، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، جاڑا بھی لگ رہا ہے، اور لحاظ میں سے نکل کے آئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدن پر صبر ہے. بدن پر جو ہماری پریشانی آ رہی ہے اس پر ہم برداشت کر رہے ہیں اس کے لیے، اور اس پر ثابت قدم رہ رہے ہیں، یہ صبر ہے. دوسری قسم صبر کی کیا ہے؟ طبعی خواہشات، یعنی جو ہمارے دل میں خود بخود خواہشات اور ارمان اور سپنے اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا. پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر دوسری قسم کا ہے. یعنی سب سے بڑا صبر یہ بتایا کہ آدمی اپنی خواہشات سے رک جائے، اپنے تمام سپنے پورے نہ کرے. اگر ہمارے ذہن میں کوئی سپنے آ رہے ہیں، ہمارا ایسا کام ہونا چاہیے، ایسی گاڑی ہونا چاہیے، ایسا بنگلہ ہونا چاہیے، ایسے ہماری شادی ہونا چاہیے، تو اگر وہ جائز ہے تو اس کے لیے آپ پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اور کچھ کام ایسے ہوں جو ناجائز ہیں یا حرام ہیں تو ان سے رکیں گے، تو وہ بھی صبر ہے. تو یہ بہت بڑا والا صبر بتایا، یعنی گناہوں سے رکنا، اس پر صبر کرنا، یہ اچھا سب سے بڑا صبر ہے. صبر کے فضائل تو اب ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ ہم صبر جو ہے عبادت جو کر رہے ہیں. اب جیسے روزے آنے والے ہیں، رمضان آنے والے ہیں، تو دن بھر جو لوگ روزہ نہیں رکھیں گے کھائیں گے پیئیں گے، اور جو روزہ رکھیں گے وہ صبر کریں گے. اور یہ سب لوگ پانی پی رہے ہیں، ہم ایسے بیٹھے ہیں، تو صبر کر رہے ہیں نا، کر رہے ہیں. سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ہم ایسے بیٹھے ہیں. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمانی میں لوگ جاتے ہیں، 4 لوگ ہوتے ہیں تو 2 لوگ روزے دار ہوتے ہیں، 2 لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب جو روزے دار ہے وہ بیچارے ایسے بیٹھے پڑے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور جو بغیر روزے دار ہیں وہ آرام سے لڈو کھا رہے ہیں، اور کوئی رسگلے کھا رہے ہیں، رس ملائی کھا رہے ہیں، پیپسی پی رہے ہیں. روزے دار بیچارے صبر کر رہے ہیں. تو یہ صبر ہے، یہ عبادت والا، یہ بدن والا صبر ہو گیا. اور دوسرا صبر یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر رک جائیں، ہر سپنے کریں. صبر کے فضائل
قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے قول میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے ہیں، یعنی فضیلت کیا ہے صبر کی۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 10 فضائل کا خلاصہ درج ہے، 10 آپ کو باتیں بتائی جا رہے ہیں، 10 فضائل۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ دوسرا، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر اور انعام اور بدلہ ملے گا۔ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے، اس کے کام سے اچھا اجر ملے گا۔ تیسرا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، یعنی بدلہ ملے گا۔ چوتھا، صبر کرنے والوں کی جزا، صبر کرنے والوں کا انعام دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، کہیں گے کاش ہم نے بھی دنیا میں صبر کر لیا ہوتا۔ صبر کرنے کیا جائے گا نا قیامت میں، تو جنہوں نے صبر نہیں کیا ہوگا تو کہیں گے یار کاش ہم یار صبر کر لیتے تو ہمیں بھی یہ انعام آج ملتا۔ پانچویں فضیلت، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رحمت پاتے ہیں، یعنی وہ راستے پر چلنے والے بن جاتے ہیں۔ چھٹی فضیلت یہ ہے صبر کی، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب بتائیے صرف صبر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں دوست بنا لے۔ اگر کوئی دنیا میں اگر کوئی عہدے دار ہے، کوئی منتری ہے، کسی چیز پر کوئی فائز ہے، عہدے پر فائز ہے، تو اگر ہماری اس سے دوستی ہو جائے تو ہم فخر کرتے ہیں، ارے ہمارے اس سے دوستی ہے، ہم سے بات مت کر لی، تم جانتے نہیں ہو کہ ہم کسے تم جانتے نہیں ہمیں، وہ ہمارے پتہ ہے کون لگتے ہیں، وہ ہمارے بوا کے جٹھانی کے لڑکے کے پوتے لگتے ہیں، اور ان سے کہہ دیا نا تمہاری مٹی پلیٹ کروا دیں گے، آدمی یہ کہتا ہے نا۔ تو اب بتائیے دنیا کے اگر کسی پیسے والے سے، کسی رئیس آدمی سے، امیر زادے سے اگر کوئی ہو جائے، دوست بن جائے، تو ہم فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے۔ تو اب بتائیے اللہ تعالیٰ جس کا دوست بن جائے اس کی کیا بات ہوگی۔ تو صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ ساتویں فضیلت صبر کرنے کی یہ ہے، صبر آدھا ایمان ہے، جو صبر کرتا ہے سمجھ لینا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ 8، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی فضیلت صبر کی یہ ہے کہ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اس کے گناہ ہوتے ہیں، اس کی غلطیاں ہوتی ہیں، مٹا دی جاتی ہیں جو صبر کرنے والا ہوتا۔ 10ویں فضیلت صبر کرنے کی یہ ہے کہ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے، جو صبر کرے گا تو سمجھ لو اس کے لیے بھلائی ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، جو ہمارے نئے فرقہ کچھ پیدا ہو گیا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔ تم بتاؤ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر شرک کر رہے ہو، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ اب اس میں یہ آیا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا، یعنی جو خدا نہیں ہے اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اب جیسے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مدد طلب کرنا کسی سے شرک نہیں۔ خدا را انصاف، اگر آیت کریمہ ایاک نستعین میں مطلقاً ذات الہی میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء کرام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہیں اور سب اشخاص، اشیاء وہابیہ نزدیک خدا ہیں، یا آیات میں اس خراج کام لے دیا گیا ان سے شرک اور اوروں سے روا ہے؟ نہیں، جبکہ مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سب سے پہلے الحمدللہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مجھی سے مدد مانگو اور میری ہی عبادت کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ تو اب بتائیے صبر کیا اللہ تعالیٰ ہے؟ نماز کیا اللہ تعالیٰ ہے؟ جو یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، تو ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری ہی عبادت کرو اور مجھی سے مدد مانگو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ تو کیا مطلب ہوا؟ تو اس سے پتہ چلا
کہ غیر خدا اللہ تعالیٰ شرک کی تو دعوت دے گا نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا صبر خدا ہے جس سے مدد کا حکم ہوا؟ کیا نماز خدا ہے جس سے ارشاد کیا گیا؟ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر. کیوں صاحب، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا ہے؟ اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا بھائی؟ ہم مدد نہیں لیتے ہیں گھر میں، روٹی کھاتے ہیں تو اپنے ماں سے روٹی مانگتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے روٹی مانگتے ہیں، تو یہ مدد نہیں ہو رہی ہے. حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث صاف صاف ظاہر ہیں. اب سنتے ہیں. پہلی، صبح کی عبادت سے مدد کرو، مدد مانگو. صبح کی حدیث میں آیا کہ صبح کی عبادت، جو صبح کو تم عبادت کرتے ہو اس سے مدد حاصل کرو. نمبر 2، شام کی عبادت سے مدد حاصل کرو. کچھ رات رہے کی عبادت سے مدد حاصل کرو، یعنی رات میں عبادت کر کے مدد حاصل کرو. علم کے لکھنے سے مدد حاصل کرو. سحری کھانے سے مدد حاصل کرو. دوپہر کے سونے سے مدد اور صدقہ سے مدد حاصل کرو. حاجت روائیوں میں حاجت چھپانے سے مدد حاصل کرو. مزید تفصیلات کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ کا مطالعہ فرمائیں. جو یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ بات سمجھتے ہی نہیں ہے، ایسے ہی اٹھ پٹتے ہیں جا کے. چٹکنی بند کر دی ہے. اب آئیے آگے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں یہاں خبر نہیں ہے. اب آئیے اس آیت کا ترجمہ اور تفصیل صحیح سے سنتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو جو مارے جائیں. صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے صبر کا بیان کیا، نماز کا بیان کیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم، جو صبر کرنے والے ہیں، ایک عظیم قسم یعنی عظیم طرح کے جو صبر کرنے والے ہیں، ان شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے. یعنی انہوں نے صبر کیا تھا تبھی تو شہید ہوئے. یہ آیت کریمہ شہیدوں کے حق میں نازل ہوئی. بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں افسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اپنے بچوں کو یہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی جو افسوس کر رہے تھے لوگ، جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی یعنی زندگی جو ہے فنا ہونے والی ہے، ایک دن تو ویسے بھی موت آئے گی، اگر شہید نہ ہوں گے پھر بھی مریں گے ایک دن. فرمایا جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے زندگی فنا ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے انہوں نے. یعنی دنیا سے تو ایک دن تو وہ جاتے ہی، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان دے دی تو ہمیشہ کی زندگی ان کے لیے مل گئی ہے. اب آئیے یہ شہیدوں کے فضائل. اس آیت میں شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے. نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے. ہم دل میں مردہ سمجھ بھی نہیں سکتے. دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ مردہ سمجھ بھی نہیں سکتے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ،
یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، مردہ مت کہو۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ کرنا، یعنی سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہیں۔ یہ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، اور سورہ آل عمران کی 169ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال تک نہ کرنا، یعنی اپنے ذہن میں بھی مت لے کے آنا کہ وہ مردہ ہو سکتے ہیں، سوچنا بھی مت۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ مردہ مت کہو، فرمایا کہ انہیں مردہ سوچنا بھی مت تم کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ مردہ نہیں ہے خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ لو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب ذرا سنیے آگے، جو یہ کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اب یہاں پر یہ سوچنے کا مقام ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، وہ تک زندہ ہے، تو اب بتائیے رسول، نبی، انبیاء اور جو اللہ کے ولی یہ مردہ ہو گئے، یعنی نبی اور رسول اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ایک شہید سے زیادہ بڑا ہو گیا، شہید کا مرتبہ زیادہ بڑا ہو گیا کیا؟ یعنی نبی، شہید چاہے کتنا ہی کچھ کر لے مگر نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا وہ، تو ایک عام انسان ہے، عام مسلمان ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے مردہ سوچنا بھی مت، کہنے کی تو بات الگ ہے۔ اب بتائیے جس کے صدقے میں وہ شہید ہوا، جس کے بتانے سے وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی اس نے، اور جو نبی بتا رہا ہے وہ نبی مردہ ہو جائے گا، کیسے الٹی کھوپڑی کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے۔ اب دیکھیے موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی روحوں پر رزق پیش کیا جاتا ہے، روح کو رزق دیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز یعنی ہرے پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے شعب الایمان میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، جو جنتی ہوگا نا، ایک جنتی کو لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے آدمی، اے انسان، اے میرے بندے، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا، یعنی جنت میں آگے تجھے کیسا لگا، یہ انعام تجھے کیسا لگا، اس جنت کے محل کو پا کر تجھے کیسا لگا؟ وہ جنتی عرض کرے گا، وہ عرض کرے گا، اے میرے اللہ، بہت اچھی منزل ہے تو نے جنت مجھے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ اے میرے اللہ، بہت اچھی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے، پھر دنیا میں بھیج دے، اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت ملاحظہ کر لی ہوگی، شہید کی تعریف اور اس کے احکام۔ شہید وہ مسلمان جو تیز ہتھیار سے
ظلمن مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال جنگ میں مردہ یا زخمی پایا سائش نہ پائی، اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ کفن اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اور اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ بعض شہداء وہ ہیں ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طلب علم اور سفر حج اور غرض راہ خدا میں مرنے والا، یہ سب شہید۔ حدیثوں میں ایسے شہیدوں کی تعداد 40، مکمل تفصیل کے لیے بہار شریعت حصہ 4 ملاحظہ فرمائیے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی مردہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ یعنی یہ بات تو قطعی ہے کہ شہید زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ان پر شرعی احکام کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم، میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کرنا وغیرہ۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہم نے ملاحظہ فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمانوں کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول، خوف سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوروں کی کمی سے امراض کے ذریعہ موت ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد و موت مراد ہیں، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا اللہ ہم نے اس کے بچے کی روح قبض کر لی۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، یعنی پھل جو ہوتے ہیں اولاد جو بتائی ہے کہ وہ ماں باپ کے دل کا پھل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا اللہ، یا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا، جب تم نے کسی ماں باپ کے بچے کی روح قبض کی، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، جب تم نے اس کے بچے کی روح قبض کی تو اس بندے ماں باپ نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی، تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی حمد کرنے والوں کا گھر۔ یہ ہے صبر کی فضیلت۔ آزمائش اور صبر، یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، قدم قدم پر موڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے یعنی بیماری سے، کبھی جان و مال کی کمی سے آزماتا ہے، کبھی دشمن کے ڈر اور خوف سے آزماتا ہے، کبھی کسی نقصان سے آزماتا ہے، کبھی آفات سے اور پریشانیوں سے آزماتا ہے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائش ہیں، یعنی دین کا راستہ ایسا ہے کہ جس کے ہر قدم قدم پر آزمائش اور امتحان ہے۔ اسی سے فرما بردار اور نافرمان محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، یعنی جو دین پر چلے گا نا رہے گا وہ نیک لکھا جائے گا، اور آزمائش میں جو فیل ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گیا، اسے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان لانا، نوح علیہ السلام نے سال تک اپنی قوم کے لیے اللہ کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا،
مگر ایمان لے کر نہیں آئے. 70-72 لوگ ایمان لے کر آئے. 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے وہ. تو نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا، ان کی اولاد اور اموال کو مال کو ختم کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، مصر کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا، حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثال ہے. یعنی جتنی ہی جس کا جتنا مقام ہوگا اتنا ہی ویسے ہی اس کی آزمائش ہوگی. یعنی جیسا جس کا امتحان ہوتا ہے ویسا ہی اس کے لیے انعام ملتا ہے. تو جو نبی اور رسول ہیں ان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آزمائش بھی زیادہ بھیجتا ہے. اور ہم مسلمان کمزور ہوتے تو ہماری آزمائش تھوڑی ہوتی. تو یہ سب آزمائش اور صبر ہی کی مثال ہیں. اور ان مقدس اور پاک ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی انبیاء کرام پر پریشانیاں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پریشانیاں آئیں، تو یہ ہمارے لیے نمونے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا لی تو ہم چھوٹی سی نہیں اٹھا سکتے کیا؟ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو، پریشانی میں گھر جائے، تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کر رہا ہے وہ میرے حق میں بہتر کر رہا ہے، راضی رہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہ کرے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے. اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں. مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں. یعنی رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کے ہاتھ سے نہ جانے دیں. یعنی اگر پریشانی آئی ہم اس میں رو پیٹ رہے ہیں تو ہمیں جو ثواب ملنے والا ہے وہ بھی نہیں ملے گا اور پریشانی بھی ٹلے گی نہیں. تو کیوں نہ ہم صبر ہی کریں. یعنی جب کوئی ہم پر کوئی پریشانی مصیبت آئے تو صبر سے کام لیں اور شکوہ شکایت کر کے جو ہمیں صبر سے ملنے والا ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملے گا. اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت باقی جاتی نہیں رہے گی. اگر ہم بے صبری بھی کریں گے نا تب بھی پریشانی ہماری ختم نہیں ہوگی. تو کیوں نہ ہم صبر ہی کریں. صبر کریں گے تو ہمارے لیے اس کا بدلہ مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ زیادہ عطا فرمائے گا. تو جب کوئی پریشانی آئے تو ہم صبر کریں اور بے صبری کریں گے تب کوئی پریشانی چلی نہیں جائے گی. پھر اسے بڑے ثواب جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس سے محرومی دوسری مصیبت ہوگی. اگر ہم پریشانی آئی اور اس کے بعد ہم نے بے صبری کی، ایک تو پریشانی کی مصیبت، دوسری بے صبری کی، اس کی پریشانی کی وجہ سے اسے ثواب نہیں ملے گا، محروم ہو جائے گا، دوسری پریشانی ہوگی. تو جب کوئی پریشانی آئے تو ہم اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا انعام عطا فرمائے گا. بہت سی حدیثوں میں مسلمانوں پر پریشانی اور مصیبت آنے کا جو ثواب ان میں سے چند حدیثیں آپ سن لیجئے کہ یعنی جو کسی پریشانی آئے تو وہ صبر کرتا ہے تو اسے ملتا کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ میں بھلا کرنا چاہتا ہے، اچھا کرنا چاہتا ہے، اسے انعام دینا چاہتا ہے تو اسے پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اسے میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کی طرف پریشانی اور مصیبتیں بھیجتا ہے. قرآن کے بعد سب سے بڑی جو کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم پہ کوئی پریشانی آ رہی ہے نا تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی چاہ رہا ہے.
اب جیسے کسی کا بچہ ہو اور وہ گندا ہو گیا ہو، اب آ کے گھر میں رو رہا ہے، کوئی پوچھے وہ بچہ کیسے رو رہا ہے، تو وہ کہے گا ارے اس کی ماں ہے نہیں کیا؟ بولے ماں تو ہے، ماں ہی تو رلا رہی ہے اس کے لیے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے بچہ گندا ہو گیا تھا کھیلتے کھیلتے، اور ماں اب اسے گندا نہیں دیکھ سکتی، کیچڑ لگی ہوئی ہے، میل مٹی لگا ہوا ہے، تو ماں اب اسے دھلا رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ بچہ روتا رہتا ہے، وہ یہ بچہ یہ سمجھتا ہے مجھے پریشانی دے رہی ہے، میری امی میری دشمن ہے، مگر بچے کو کیا معلوم کہ میری ماں مجھے گندا نہیں دیکھنا چاہتی، مجھے صاف کر رہی ہے، وہ نہیں جانتی، وہ تو ماں جانتی ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم گناہوں سے گندے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے کر، مصیبتیں دے کر ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، مگر ہمیں وہ گناہ دھلنا یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشان کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دے کر جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور پریشانی، غم پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی اذیت پریشانی پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے مسلمان کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بتائیے، مسلمان کے اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ کانٹا چبھنا کتنا چھوٹا کام ہے، جس طرح مچھر کاٹتا ہے، مچھر بھی اگر کاٹتا ہے نا تو اس سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اب تو کانٹا تو نہیں چبھتا، اب مچھر کاٹتے ہیں زیادہ، تو کبھی کبھی مچھر سے بھی کٹوا لیا کرو، مگر ان مچھروں سے مت کٹوانا جو بیمار اور ڈینگو پیدا کر دے۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد اور عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسلمان مرد ہو یا عورت، مسلمان مرد ہے، آدمی ہے، اس کے جان میں، مسلمان عورت ہے، اس کی جان اور اس کے مال میں، مرد عورت دونوں کے جان اور مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے۔ مسلمان کے جان میں بھی مصیبت ہمیشہ رہے گی، اور مال میں بھی مصیبت رہے گی، اولاد میں بھی ہمیشہ مصیبت رہتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی ہم پر جو پریشانی مصیبت آ رہی ہے نا، مسلمان کے جان پہ بھی مصیبت رہتی ہے، اس کے مال پہ بھی مصیبت رہتی ہے، اور اولاد میں بھی ہمیشہ مصیبت رہتی ہے۔ یعنی اتنی مصیبت رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں وغیرہ جو آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے آتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، قیامت کے دن جو دنیا میں جن پر مصیبتیں آئیں ان کا مصیبتوں کے بدلے جو انعام دیا جائے گا، تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے، جنہوں نے دنیا میں آرام اٹھایا ہوگا، جنہوں نے سکون کی زندگی گزاری ہوگی، دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی، ترمذی شریف میں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی دنیا میں ہم نے مصیبت اٹھائی، کسی انسان نے مصیبت اٹھائی، اب قیامت کے دن اس مصیبت پر صبر کرنے کا جو اسے انعام ملے گا نا، جن لوگوں نے دنیا میں آرام کی زندگی گزاری ہوگی، تو جب اس کے پریشانی کے بدلے کا جو انعام دیکھیں گے نا، جنہوں نے آرام سے زندگی گزاری ہوگی، تو وہ تمنا کریں گے کاش ہماری زندگی بھی پریشانی سے گزری ہوتی، ہماری کھال کو، ہمارے جسم کو قینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا تو آج انعام ملتا۔ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے سنتے آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اکثر زیادہ تر یہ دوسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا مطلب ہوا کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. ہم جیسے کوئی پریشانی کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. صرف موت کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون ضروری نہیں ہے پڑھنا، اس کے علاوہ بھی آپ پڑھیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں تھے اور کہ اچانک چراغ بجھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے آیت. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان کو کوئی پریشانی پہنچے کوئی مصیبت پہنچے تو اس وقت یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. اگر چراغ بجھ گیا یعنی یہاں تک کہ چراغ بجھ گیا تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اگر صرف خالی موت کی خبر سنتے ہیں تبھی پڑھتے ہیں. تو جب بھی کوئی پریشانی پہنچے جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو ہٹا دے گا یا اس سے اور بہتر انعام عطا فرما دے گا. الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے. اس سے پہلی آیت میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت و خوشخبری دی گئی. اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے مملوک ہیں، یعنی اسی کی ملکیت میں رہتے ہیں، اسی کے مال ہیں اور اسی کے بندے ہیں. وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے اور آخرت میں ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا. یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں صبر کرنے والے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں بنایا ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے کرے اور ہم آخرت میں اسی کی طرف تو پلٹ کے جائیں گے. اسی کی مرضی ہے جو ہمیں پریشانی مصیبت دے رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے فضائل. جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اب اس کی فضیلت آپ سن لیجئے. ہم جو پتہ ہے کیا سن رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ و تفسیر سن رہے ہیں. اور اس سے ملنے والی ہم سبق بھی سننا ہے اور فضائل بھی سننا ہے. یہ دیکھیے میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن ایک آدمی پورا قرآن ایسے ہی پڑھتا چلا جائے. الحمدللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. یعنی ایک آدمی الحمدللہ سے لے کے پورا قرآن شریف پڑھ دے اور ایک آدمی چند آیتیں جیسے ہم نے ابھی جو آیتیں سننا ہے نا ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھے تو فرمایا کہ پورا قرآن شریف جو پڑھ دے اس سے بہتر وہ ہے جو 2-3 آیتیں سمجھ کر پڑھ لے. تو قرآن جو ہے ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. ثواب تو ہمیں ملے گا ہی، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے، قرآن کا ادب کرنا بھی ثواب ہے اور پڑھنا بھی ثواب ہے اور پڑھ کر سمجھنا تو اور زیادہ ثواب ہے اور سمجھ کر عمل کرنا تو اور زیادہ ثواب ہے. تو قرآن کو ہم پڑھیں اور سمجھیں ضرور. تو ہم وہی قرآن کر رہے ہیں، ایک ایک آیت کر کے ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. اصل مقصد قرآن کا نازل ہونے کا یہی ہے کہ بندہ قرآن کو پڑھے اور سمجھے اور اس پر عمل کرے. مگر ہم نے صرف قرآن خوانی میں رکھ دیا ہے. کوئی مرتا ہے تب قرآن خوانی پڑھوا دی ہم نے، تیجے میں پڑھوا دی، 10ویں میں، 40ویں میں، برسی پہ. تو یہ پڑھنا اچھی بات ہے مگر اصل مقصد جو قرآن کا ہے وہ یہی ہے کہ انسان پڑھے اور سمجھے، چاہے بھلے ہی ایک آیت پڑھیں. ہم روزانہ ایک پارہ نہ پڑھیں، 2 پارے نہ پڑھیں، ہم ایک آیت پڑھیں مگر پڑھیں ضرور اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ لائیو تو میں آتا ہی ہوں، اب 2-3 دن سے لائیو آنا شروع کیا تو اب میں ایک ویڈیو ڈالتا ہوں، 4-5 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، میں نے شروع کی ہے. تو اس میں آج ہی پہلے میں نے اسٹارٹنگ کی ہے کہ اس میں سب سے پہلے میں نے الحمدللہ بسم اللہ سے شروع کیا ہے.
تو اس میں آج جو ہے صرف خالی بسم اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے. آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ لینا, 3-4 منٹ کی ویڈیو ہے, 3.5 منٹ کی ویڈیو ہے. تو ایک ایک 2 آیت کر کے آپ کو 4 منٹ کی ویڈیو روزانہ آپ کو ملا کرے گی, قرآن کے تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. اگر آپ نے ایک ایک آیت کر کے ہی اگر سن لیا نا, تو آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آئے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ہم وہی کر رہے ہیں. تو یہ تو میں لائیو یہ تو رکھا ہی رہتا ہے, مگر روزانہ ویڈیو آپ کو صبح کے ٹائم پہ ملا کرے گی. اس میں 1-2 آیت کی تلاوت ہوا کرے گی, اس کا ترجمہ ہوا کرے گا اور اس کی تفصیل. تو آج پہلی ویڈیو 8 بجے میں نے ڈال دی, 6 بجے پڑی ہوئی ہے, آپ چاہیں تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. روزانہ ہم 1-2 آیت پڑھا کریں گے اور اس کا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں. یہ ہمارا تو پہلے میں نے اصل میں یہ قرآن کا ترجمہ کسی نے کہا تھا کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر کر کے بتاؤ, تو یہی شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے, وہیں سے میں نے آگے بڑھا دیا ہے اسے. تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے فضائل. حدیث میں مصیبت کے وقت بتایا ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت فضائل بیان کیے ہیں. یعنی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی بہت فضائل ہیں, بہت فائدے ہیں, بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ہم 5 فضائل 5 فائدے آپ کے لیے سناتے ہیں. سب سے پہلی بات, پہلا فائدہ کیا ہے, پہلی فضیلت کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا کرے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے, اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر عطا فرما. جب کوئی مصیبت آئے کیا کرے, پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے مال ہیں, اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد یہ دعا کر لے, اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما, انعام عطا فرما, بدلہ عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما. یہ دعا کرے انا للہ و انا, مصیبت آئی فوراً ہم پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس کے بعد یہ دعا کر لیں, اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہوگا, وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما دیے. یہ کہتی ہیں جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر تھے. دوسری فضیلت, مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے فائدے. حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے, اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز کتنا ہی ٹائم گزر جائے, مصیبت آپ کو 4 سال پہلے آئی ہو, 5 سال پہلے آئی ہو, اگر یاد آئے تو پھر کہہ لے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی جب ہمیں مصیبت اپنی یاد آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لے گا تو اس کا ثواب ہمیں نیا ہوتا رہے گا. مصیبت آئی ہمارے پاس 2 سال پہلے اور اب یاد آئی ہمارے لیے
2 سال پہلے ہم پر یہ مصیبت آئی تھی، تو ہم نے آج پھر پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جو ثواب ہمیں 2 سال پہلے صبر کرنے پہ ملا تھا وہی ثواب ہمیں آج بھی ملے گا۔ جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، چاہے مصیبت کتنے ہی پہلے آئی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ تیسری، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا۔ یہ دیکھیے وہی بات آ گئی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ یعنی چراغ بجھنا بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے، تکلیف دے، وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اسے اجر ملتا ہے۔ چوتھی بات، ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے، جو یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پانچویں بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ کیا فرمایا؟ میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز ہے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھا آج ہمارا 100، آج ہم نے کتنی سنی ہے؟ 1 گھنٹہ یعنی 53-55 منٹ ہو چکے ہیں۔ 3 آیتیں پڑھ پائیں یہ 1 گھنٹے میں، اور ویسے ہم قرآن شریف پڑھتے تو 3-4 پارے پڑھ لیتے، تو 3-4 پارے جتنی دیر میں پڑھتے اتنا ثواب نہیں تھا جتنا ثواب ہمیں 3-4 آیتیں میں پڑھنے میں ملا ہے۔ ہمیں فائدہ بھی ہوا اس سے، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے یہ بھی ہمیں فائدہ ہوا۔ ویسے اگر ہم 4 پارے پڑھ لیتے تو ثواب مل جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے ہمیں قرآن میں وہ کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو صرف خالی ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن پڑھیں تو اس لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بدلیں۔ قرآن تو زندگی بدلنے کے لیے آیا،